مصروفیت میں ڈول کے فرصت حسین نے. کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کی لکیروں میں انسان کی قسمت کو چھپا ہے. ایک آ جاتا ہے اب سنیے گا. ہے ہاتھ کی لکیروں دنیا کی قسمتیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے خاص رسول مصروں کا استقبال ایسے کی جیسا حق ہے مصروں کا. ہے ہاتھ کی لکیروں دنیا کی قسمتیں لکھی ہے غرب ماتھے میں قسمت ہاتھ کی لکیروں دنیا کی قسمتیں لکھی ہے غرب ماتھے میں قسمت مصروفیت میں ڈول کے فرصت حسین نے. اسلام زندہ ہے. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھائے گھبرانے کی بات. اسلام زندہ ہے. قرآن زندہ ہے. یہ بات آپ سب سے سنی ہے. مولانا فرماتے ہیں جو چیز آنکھوں سے دیکھو اس کو ماننا. سنی بات کا اعتبار نہ کرنا. اب اس کی وضاحت پیش کر کہ اسلام کیوں زندہ ہے, قرآن کیوں زندہ ہے. سنیے. لیکن اگر مہلت ماننے کی بات کی جائے تو اس کی ذریعے سے پیش کر مہلت دینے کی دلیل تو ہے کہ مولا تین نیچے تمام ہو جائے, اور مہلت مانگنے کی بھی دلیل پیش کرنا شیئر دیتا. سنے گا بقرہ عید کا مہینہ ہے, عید قرباں کا مہینہ ہے, ذی الحجہ آپ اللہ کے بعد آپ کو اب شیئر سنے گا.
ہوتے رہے ساتھ بس کے فرصت حسین میں دوران جنگ کی ہے عبادت ہے ہاتھ کی جنگوں میں دنیا کی قسمتیں لکھی ہے ان کے پاس کی قسمت خواب قدیم 10 کو ہے تعبیر 10 کو ہو ایک دن کی یوں بھی مانگی تھی مہلت چہرے کو اپنے چہرے کو اپنے دیکھا ہے غازی کی اگر اسلام آپ کی سماعت میں نظر کرتا ہے مگر یہ اسلام نہ کرتا تو آپ کے ساتھ سائنس آسا اس کی بہترین سماعت میں سے ہم موجودہ بھی شعر گایا ہوتا ہے یہ میں شعر گایا نہیں کرنے دینا چاہتا ہوں شعر آپ نظر کرنا چاہتا ہوں لگی ہے اپنی زیارت شیخ صاحب میں تو تحت میں کچھ مصر سناتے ہیں پڑھا کہ مصروفیت سے ڈھونڈ کے فرصت سے اس میں دوران جنگ کی ہے اسلام بھی حیات ہے قرآن بھی حیات ہے ہماری کی تقریبوں نے دنیا کی قسمتیں لکھی ہے ہمارا فکر اب اس شیئر کے شیئر شاید موقع لگنے گا بے ساختہ لگے گا لگاتے رہے ہاتھ اور پلے کرتے ہوئے جب سے کربلا جائے تیار ہے اپنے شیئر کے اور کامل سہراب نے جو معصومی کے احوال سے مرتب کرنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف سے کربلا جب کہیں سے کربلا کربلا جو کہتے ہیں ہم تو جو پاکستان سے سائنس جاتے ہیں اس کے نجف سے کربلا جاتے ہیں لیکن جو مسئلہ رہتے ہیں نام رہتے ہیں وہ وہاں سے سلسل کراتے ہیں ہمارے ایک امام حسین علیہ السلام کے روزی کی زیادہ کرنے کے لیے پیدل چل چلا ہے بدلہ اس کے ہر قدم کے بدلے اختار لے کے دیتا ہے 1000 درجات علم کر دیتا ہے اور 1000 گناہ نما یہ کربلا کی تصویر جیسے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ عدل کرتا ہے امام حسین علیہ السلام تلوار سے لگی امام حسین علیہ السلام کعبے کی حرمت میں بچاتے ہیں جب دیکھا کہ کعبہ حقوق میں سے مسلسل کی حرمت کی ہوتی ہے کعبے کی تو دین اسلام کی وضع کی تھی کعبے کی حرمت کی تھی اللہ کے گھر میں بچانے کے لیے امام حسین نے اچھا بڑے قدم کیا اور کربلا کا مطلب کیا اب اللہ کے گھر میں بچایا اللہ نے کربلا کی عظمت کا اعلان کیا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کربلا جنت کے قلعوں میں سے ایک تھا
اور جب ہم حج پر جاتے ہیں ہم سب سے حج کی ساتھ نصیب فرمائے. یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حج قبول فرما. کوئی شخص ظاہر نہیں کہ اللہ شاہد کو قبول فرما. کوئی بھی اس کا وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ حج قبول کر لے. اپنے تمام احباب سے دعا کرتا کہ میرا حج اللہ قبول کر لے. اور جب حج قبول ہو جاتا ہے تو ایک حج کا ثواب آتا ہے. اب اللہ کا قانون ہے اللہ نے اس طرح سے جو شخص کربلا کی زیارت کرتا ہے اس کو ایک دن 70,000 حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اور مقبول حج مگر اس کے باوجود بھی ایک بار ایک سب سے یہ کہیں گے کہ آپ حج تو کرتے ہیں حج اپنی جگہ ہے مگر اللہ کا جو فضیلت بیان کی ہے وہ اپنی جگہ ہے. اب اللہ کرے کہ ہم سب پیدل چل رہے کربلا جا رہے ہیں 4 سے آپ کے ایسے سوال و فضیہ کر رہا ہوں محرم نظر سے حسین کی ایام نزدیک ہے کربلا جانے کے لیے ہر شخص رہا ہے. پیدل چلتے ہو کہتے ہیں مشین تو شوکت صاحب سے جا کے اس نے اپنے سے سوال کر دیا کہ جب نکلتے ہیں نا المشیوں کی تفسیر کو لوگ جب نکلتے ہیں نا المشیوں کی تفسیر کو لوگ یہ کوئی دین بچانے کا سفر لگتا ہے. کل تلک مجلس و معظم سے ہی گھبراہٹ تھی اب ازادار کے چلنے سے فکر ہے. بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سوالوں کا بہت شکریہ. 2 سے 3 شیئر بتائے کہ آپ مسائل اور اس کے بعد میرے مولانا شمشن صاحب آپ کا فائدہ اس کا میں بس بروسہ اور سب تمام اپنے سلسلے اور تمام احباب حضرات نذرانہ عقیدت پیش کر کے فرصت پیش کریں گے. معروف سرسم صاحب کے کلام کے بعد ایک کلام میں چند شعر ہے لیکن سے صاحب پیش کروں ایک سلوات پڑھی حضرت محمد وعلی نقش ماتا تیرا سہارا ہے نقش ماتا تیرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے. نقش تیرا سہارا ہے نقش جس میں شامل جس میں ذکر علی نہ ہو شامل جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس کی عبادت میں بھی خسارہ بہترین سپہ سالار ہے. جب ہماری فوج ہے اس کی طاقت کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور نعرہ حیدر ہے نا. جب آپ بھائی کسی طاقت اب آپ تمام آپ سب مولا کے فوجی ہیں بھائی آپ سب مولا کے سپاہی امام زمانہ علیہ السلام اس ملک پاکستان کے لیے ہم نے جان کو نذرانہ دے رہے ہیں اس دین اسلام کے لیے جان کو نذرانہ دے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ ہم جب بھی ٹکرائے ہیں ہم نے طاقت
نہیں دیکھی ہم نے، تعداد نہیں دیکھی، ہمیں کربلا والوں کا سہارا رہا ہے. ادھر 9 لاکھ کا لشکر تھا مگر ادھر 72 تھے. یزید زندہ رہ کے بھی مردہ ہو گیا اور حسین شہید ہو کے بھی زندہ ہے. اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں، اس پر ہاتھ آپ نے ارادہ بھلے کر لے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ نہیں لگانا. حیدر حیدر کی سزائیں آپ کا ارادہ توڑ کر آپ کے ہاتھ میں کریں گے انشاءاللہ. نقشے جو علی کو کون جیتا ہے کون ہارا. سکینہ کو بتا ضعیفہ کون ہو، ضعیفہ کون ہو. ابھی بیوی کو پتہ نہیں کہ ضعیفہ میری دادی فاطمہ ہے. ابھی بیوی سوال کرتی ہے حیرت سے مجھے جس نے چاہا تماچے مارے، جس نے چاہا درے مارے، بہت ضعیف ہے جو مجھے گودی میں لے کر پیار کرتے ہیں. جب بہت بار پوچھا تو زید سے کہا کہ تم اس سے ہے تو مجھ سے کیا میں نے بھی کوئی بات نہیں بھی سے کرے گا نہیں بھی فرماتی ہے سکینہ میں بہت دن بعد ایسا وقت ہے کسی نے پیار سے آغوش میں اپنی سلایا ہے. وہ ضعیفہ سے کہتی ہے یعنی ابھی دادی فاطمہ زہرا سے کہ بیوی کو پتہ نہیں ہے ضعیفہ فاطمہ بیوی دادی فاطمہ زہرا سے فرماتی ہے کہ راہ میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب شبل مطلوب جو کے بابا پکاتے تھے اس نے دیکھا کہ اس کا سپاہی اونٹ کے منہ پر تازیانہ مانگ رہا ہے تو وہ دوڑ کر شخص
پاس گیا، سپاہی کے پاس جا کر کہتا ہے کیوں اس کو مار رہا ہے؟ یہ زبان ہے، کہا یہ آگے نہیں چلتا اس لیے اس کو مار رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ بے زبان جانور ہے، بے زبان کے اوپر نہیں مارا جاتا، کیونکہ بے زبان بھی اپنی زبان میں اللہ کا کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا حسین کی 4 سال کے یتیمہ نے اپنے بھائی سید سجاد کی ابا کے دامن کو پکڑ کر ہلایا، کہا بھیا سید سجاد میں نے شکر سے یہ سنا ہے، چاچا شکر تو کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میرے منہ پر تماچے لگا ہے۔ بیٹا تو ناکے سے گری کیسے؟ گری فرماتی ہے میں گری نہیں ہوں، میں نے قم میں مولانا شاہ شریف صاحب کی زبانی کی یہ مسائل پڑھنے کے بعد میرے کچھ نصیبی کے ساتھ جہاں بیٹھے قائم کروانے کے لیے مولانا شاہ شریف صاحب نے اس وقت منبر بی بی معصومہ قم پر بی بی سید شہادت کے ایام میں مسائل پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ ناکے سے گری تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے جناب سکینہ ناکے سے گری نہیں تھی بلکہ گرائی گئی تھی۔ اب وہ کیسے گری سنو کبھی کہتی ہے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے دلے سے، سارا بلا تو کرنا میری شمال نے بھی اپنے روز پر بلایا، کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے دلے سے، کبھی رحمان مارا کبھی مارا ہے دلے سے، اس نے معاف کرنا اگر جو سچ لگے یہ مصرع میں پڑھنے لگا ہوں تمہارے ہاتھ تمہارا ماتم بی بی سی کہنا جانے تمہارا برسا جانے ہاتھ سر پر ہو یا سینے پر ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے گوار ہائے مسئلہ بلند ہو۔ جب بی بی نے کہا میرے آنکھ سے رخساروں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، بی کہتی کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے دھندے سے، کبھی رحمان بتایا کبھی مارا ہے ایسے سے، اسے معلوم تھا جان کر مجھ کو گرا چلتے اگر تھاما نہیں ہوتا مجھے تم نے میری دادی کی طرح ٹوٹ جاتی پسلیاں۔ آپ سے ایک درخواست ہے، آج جو درخواست ہے میں سے فیس پہ دینے کی دعا کیجیے گا، یہ شعر میں پڑھ سکتے ہیں، ہمیشہ شعر پڑھنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، یہ شعر میں اگر انسان کو پڑھتے ہوئے اور اللہ کو سنتے ہوئے موت بھی آ جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دعا کیجیے گا میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں، برداشت کر سکیں ہم سب۔ جب ضعیفہ نے کہا کہ آپ اب میں تجھے اپنی گود میں سلاتی ہوں، میں ضمانت دیتی ہوں کہ مجھے کچھ عقائد ہیں جو مجھے معاشرے میں ممتاز بتاتے ہیں، کچھ نظریات ہیں جو ہمیں معاشرے میں بھیڑ سے نکال کر عظمت بتاتے ہیں۔ وہ جو نظریات ہمیں معاشرے سے ممتاز بناتے ہیں، یعنی ہمارا مقام اور ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ امامت ہے۔ میرے بچوں تو آپ کو یاد رہے کہ ہم جسے امام مانتے ہیں اللہ اسی کو خلیفہ بناتا ہے۔ لفظ بدل نہیں سکتے ہیں کہ اللہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے ہم اسی کو امام مانتے ہیں۔ یہ دو رشتے نہیں ہیں، یہ دو تعلق ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے، ہمارا خلیفہ تو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہو وہی ہمارا امام ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا امام تو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو خلیفہ ہے، یعنی وہاں سے یہاں دیکھیں تو خلیفہ اللہ، اور یہاں سے وہاں جائیں تو امام امت۔
یہ رشتہ پروردگار عالم نے اس گھرانے کو عطا کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے، پھر اس کی تفسیر۔ ارشاد حضرت احمدیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن، وہ قیامت کا دن جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی مرحلے پر ایک روایت لگیا کر دیتا ہوں، جب یہ سورہ اسراء کی 71ویں آیت نازل ہوئی نا، تو عجیب بات ہے، اللہ کا طریقہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ دو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں حضرت ابوبکر سے اللہ نے سوال کروایا ہے۔ ایک تو جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور آیت نمبر 34۔ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بڑی نایت آپ کی توجہات کو ممنون۔ حکم یہ ہے، مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی اس آیت میں، مسجدوں کی شان میں آیتیں اور بھی ہیں، یہاں کچھ گھروں کی بات ہو رہی ہے۔ ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کی انجمن ساتھ بیٹھی تھی، سوال کیا یا رسول اللہ، وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے بھی شان کا فرمایا، وہی تو انبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ آیت آئی، سرکار نے بتا دیا کون سے گھر۔ حضرت ابوبکر کے ذہن میں اللہ ہی نے خیال تھا، ذرا پوچھو تو صحیح نبی سے کہ آپ مکان میں نہ یہ علی و مطلوب کا گھر ان میں سے ہے۔ عجیب روایت ہے، ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب کی روایت۔ فوراً انہوں نے سوال کیا، آپ مکان میں نہ یہ علی و مطلوب، نبی نے فرما دیا تھا وہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ انبیاء کے گھر ہیں جس کے تعمیر و تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ سوال کیا یہ مکان ان میں سے ہے؟ نبی مکرم نے بے ساختہ فوراً فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں تفصیل میں نہیں چاہوں گا کہ یہ اللہ کی حکمت کے پیچھے کیا سبب تھا، میرا محترم مجمع متوجہ۔ دوسری جگہ جہاں اللہ نے سوال ذہن میں ڈالا اور سوال یہ ڈالا کہ یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہوگا؟ جب آیت آ گئی نا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو حضرت نے جواب دیا، سرکار نے جواب دیا کہ میں صبر کرو بتاؤں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد سوال یہی کیا حضرت ابوبکر نے، میرا سنی شیعہ مجمع متوجہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو بتاؤں گا۔ 7 مرتبہ سوال کیا حضرت ابوبکر نے، یا رسول اللہ ہمارا محشر میں امام کون ہوگا؟ 7ویں مرتبہ سوال کیا تو سامنے سے علی آنے لگا ہے۔ میرے مولا نبی نے آواز دے کر فرمایا، ھذا امامکم فی الدنیا والآخرہ۔ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جسے اللہ نے امام بنایا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ومن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ تھوڑا زیادہ ہلاتے رہنا بات جائے گا، مجھے اندازہ ہے آپ صبح سے مصروف عبادت ہے، اور بعض جگہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ محفل بدلنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اگر گھٹنا سیدھا کرے گا تو برابر والے کو بتا کے کرے گا۔ آپ کے بدنوں کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں نا، جب تک یہ اس گھڑے سے نہیں پئیں گے
جو آپ دوڑے اور مسیح مرتب کر رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رہے کہ اس سال 2 مضامین کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں، 2 موضوعوں کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں۔ مشورہ ہے، رائے ہے، اس موقع سے استفادے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ پہلا موضوع تو اپنی گفتگو ساری گفتگو اس کے گرد گھوم رہی ہو کہ اللہ نے مومنین کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیا کرے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور بلند صلوات نبی کے نام۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اللہ نے قرآن میں بہت واضح طور پر اعلان کر دیا، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 141، 141۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ کافروں کو مومنین پر حکومت نہیں دے گا۔ جتنا یقین مجھے اپنے ہونے پر ہے نا کہ میں ہوں، اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے مومن ذلیل نہیں ہوگا۔ مومنین عزت کے لیے پیدا کیے گئے، مومنین کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے۔ ممکن ہے اس مجمع میں مجھے باہر نکلتے ہوئے کوئی دوست روک دے اور وہ یہ کہہ دے کہ وہ مومنین کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنین پر حکومت اللہ نہیں دے گا، تو یہ کافروں کی حکومت، اچھا ہر کافر سے تو ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں۔ ہمارے ملک میں تو ایسے کافر بھی رہے ہیں جو یا حسین بولتے ہیں، میں جس صوبے سے آئے ہوں مسلمان پڑھ رہا ہوں محمد وہاں، جس صوبے سے میرے آپ میرا خاندانی ہے وہاں کا تو ہندو بھی گھر پہ علم لگاتا ہے، وہاں کا تو ہندو بھی گالی مدد کرتا ہے۔ ندیم بھائی کے نظریے سے ہم ایک ہندو ممبر اسمبلی ہے کہ ان کو خاص سے ہوگا تعلق ہے، بھائی ناصر شاہ مجھے فرمانے لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عاشور کے دن ان کے مجلس پڑھیں، علی نام صاحب عاشور کی مجلس میں اگر سربراہ کی کراچی کی ہے وہاں کے چھوڑ کے میں نہیں کیا صرف پڑھنے کے پاس وہ مجلس کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ بھائی تھوڑا بول تو صحیح کا شعر سن رہا نا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، یہ کوئی ملکیت تو نہیں ہے ہم کافروں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دلیل دے دوں کہ جس ممبر میں بیٹھا ہوں نصیر بھائی، اس ممبر کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں لی سنیت لی المسادہ، سنیت لی المسادہ، لفتحت اہل التوراۃ بتوراتہم وعلی انجیل بانجیلہم وعلی زبور بزبورہم وعلی قرآن بقرآنہم۔ اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے، مولا فرما رہے ہیں اگر مجھ علی کو مسند قضاوت پر بٹھا دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ فیصلے کرو، تو میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل زبور تورات اور قرآن کو کہا کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ بھائی وعدہ کا یہ قول جہاں علم علی کا پیغام دیتا، ایک ہدیہ ان کو یہاں ایک جنگ کا ہدیہ دیتا جا رہا ہے۔ ایک ایسی بھی جنگ تھی کہ جب مشرکین جنگ بدر میں شہید بھائی ایک جلاد کو لے کر آئے، ایک قوی حیدر پہلوان کو لے کر آئے، جنگجو کو لے کر آئے جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا، جو برد کی مانند رحمانی سے فیصلے پہ کل لشکر کیا کرتا،
ایک لمحے میں 10 سالوں کو گرا کر کاٹ دیتا تھا. ایک شہرت تھی اس کی, ایک جلال تھا اس کا, ایک اس کا خوف تھا معاشرے کو. اس حد تک کہ جب اسے جنگ بدر میں لے کر آئے اور نبی تک خبر پہنچی کہ نوفل کو لے کر آئے, نوفل جس کا کوئی تعلق کافروں سے بھی نہیں تھا, لیکن کوئی سے غرض ہی نہیں تھی کہ کس نظریے پہ جنگ ہوئی, اسے تو پیسہ چاہیے تھا. آج بھی ایسا ہوا یا نہیں؟ مارنے والے کو پتا نہیں میں مار کس کو رہا ہوں, مرنے والے کو پتا نہیں ہے یہ کیوں مار رہا ہے, اسے تو پیسہ چاہیے. کئی قاتل بعد میں پکڑے گئے, کاروں کے پاس موجود رہے, جنہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی تھا کہ آدمی کون ہے, ہمیں تو پیسے زیادہ دیے تھے, ہمیں تو تصویر دکھائی تھی اور اس کا آنے جانے کا رستہ بتایا تھا اور ہم نے مار دیا. خاص طور پہ وہ صابری شہید ہوئے تھے کراچی میں, اب جب صابری ان کے بعد یہی ہوئے تھے کہ مجھے تو تصویر دکھائی تھی اور رستہ دکھایا تھا, ہم نے مار دیا. لیکن کرائے کے قاتل تو آج تو ہم زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا میرے ساتھ, لیکن اس وقت بھی جب میرے بدر ایک نوفل نامی قاتل کو لے کر آئے, کرائے کے قاتل کو, اور جب وہ آیا اور سرکار کی خبر پہنچی تو حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھا کے مناجات پڑھی, اللہم اغفرنی نوفلا, یا اللہ مجھے میری. اچانک سرکار نے کسی کو ڈھونڈنا شروع کیا. مولا علی تو ایک لمحے بھی مولا نبی سے غافل نہیں رہتے تھے, توجہ مکمل مولا سرکار پہ رہتی تھی. تو دور سے آواز دے کر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا, یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, من لے علم بنوفلا, کسی کو پتا ہے نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا, یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. محمد و آل محمد. ایک سردار جی کا میں سنتا تھا تو فرمان لگے, میرا پوتا روزانہ صبح شام آتے جاتے سنتے گھومتے یا علی یا علی یا علی کی آوازیں لگتا تھا. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا, بیٹا یہ یا علی کیوں پکارتے ہو؟ کہتے ہیں دادا کیا کروں, جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر انرجی آتی ہے. ہر سال سے زیادہ اس سال مولا علی کے اچھے ہاتھ پکڑ گئے, جنگی پڑی ہے. میں نے کہا کہ وہ مثالیں دینا چاہ رہا ہوں, مجھے بہت اچھے بات نبی ہے, نبی مدرجہ نصیب ہوئے تو میں کو رہا تھا میرے کہاں پہ جاؤں. ایک مثال بات یہ کروں گا, مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا تو نہیں آیا. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, مولا جب آپ جنگ میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑوں پر بیٹھے, اونٹوں پر بیٹھے, لوہا پہن کے جو آئے ہیں, دونوں ہاتھوں میں تلوار چلائے ہیں, کسے پہلے مارتے ہیں؟ بھئی ایسا فارمولہ ہے جو ہماری فورسز کو, ہمارے حفاظتی اداروں کو علی سے لے لینا چاہیے. جو آپ کو فارمولہ دے رہے ہیں, مولا سے خود پوچھا, مولا آپ جب میدان میں اترتے تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ اس کو آئے فرمانے لگے, سرداروں کو مارتا ہوں, مزدوروں کو نہیں مارتا. پڑھ رہے ہو اس سے بڑا سلوات کبھی بھی لاتا اور بھی بڑا سلوات. میں اضافے کا اور عزیز قرار دینے کا ایک عقیدہ امامت ہے. آئیے آپ کو سب کچھ بھائی جی
بات تھوڑی سی آگے بڑھے تسلی لیجیے تھک نہیں رہے کاروان ہدایت جب سجا دیا جائے گا کیا کمال ہے اس بیٹی کا آواز آئے گی آنکھیں بند کرو حتی تجوز فاطمہ نبی فرمائیں گے اللہ یہ میری بیٹی ہے مولا علی فرمائیں گے اللہ یہ میری زوجہ ہے آواز قدرت آئے گی سب گردنوں کو چھپاؤ کیا منظر رہا ہوگا سیدہ کاروان ہدایت کی سالاری کریں گے سارے ہادی وہ ہادی انبیاء وہ ہادی ائمہ سب سیدہ کے پیچھے کرو گے اول شخص یدخل فی الجنہ فاطمہ بنت محمد جس کے دروازے کو جلایا تھا وہ جنت کا دروازہ کھولے گی جو اللہ کی آوازیں بلند ہیں اللہ آپ کو صلاح و سلام عطا فرمائے جنت کا افتتاح جناب زہرا فرمائے آوازیں بلند ہے کہ فاطمہ جسے چاہو جنت میں لے جاؤ تلتقط کما یلتقط الطیر من حبل الجدید الحبل الردیء اللہ علیہ وسلم سیدہ محشر میں ایسے لوگوں کو چنیں گی جیسے پرندہ رنگین دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے آواز قدرت آئے گی یہ کون ہے یہ کون ہے کہ یہ میرے حسین کے اللہ ہے یہ جو آج آپ روتے ہیں نا یہ جو آپ گرمی سردی برداشت کر کے حلقوں میں لگ کر ماتم کرتے ہیں نا سیدہ رکھیں گی نہیں آپ کا سیدہ ہمارا رکھیں گی نہیں میرے بچے کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے تھے اب جب تم تکلیف میں ہو تو سیدہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے سیدہ فرمائیں گی یہ میرے حسین کے اللہ ہے سورہ مبارکہ زمر کے اندر ایک حسین عجیب آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا صاحبان تقویٰ کو جنت میں دھکا دے کے لے جاتا ہے اور جانے کو لے جاتا ہے کافروں کو دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے کون جائے گا دوزخ میں سب دھکا دے کے جائیں گے مگر جب سید الصالحین زین العابدین علی احمد حسین علیہ السلام علیہ وسلم کے تمام حاضرین و ناظرین حاضرت بالخصوص علی مریض جو بیمار آئے سید الصالحین زین العابدین امام حسن کے تمام مریضوں میرا مولا اس سے کل اس سے لمحہ صحت والی زندگی عطا فرمائے میرا اللہ جنہاں نے وجود بیماریاں بھر کر گیا میرا اللہ کے اپنی شان نوازتا ہے جنہاں دنیا کے ڈاکٹر نے حکیمان نے علاج کر دیتا اپنی شان نوازتے میرا مولانا جو بچ گئی ہے وہ صحت والی عطا ایمرجنسی وارڈ کے اندر جتنے مریض ہیں جتنی دعا میرے ذمہ میرا اللہ تمام مریضوں کو امام حسین علیہ السلام علیہ وسلم کے صحت والی زندگی عطا فرمائے جنہاں صحت عطا ہوئی انہاں صحت دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اس نسل میں ہر آفت وبا بلا مصیبت آفات و بلیات بری صحبت بری محفل کو اپنے پناہ عطا فرمائے
میرا اللہ کوئی عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام دشمن عناصر اس کو نابود فرما، اسلام دشمن طاقت اس کو نابود فرما۔ میرا اللہ عزت واسطے موت دے حملے کے پہلے روزائے شبیر کا دیدار نصیب فرما۔ میرا اللہ جو حج دے سفر بخیر فرما، ایسا گناہگاروں بھی اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے معبود دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ موت دی ہجری تو پہلے، موت دے حملے تو پہلے یوسف زہرا قائم آل محمد علیہ السلام دا دیدار نصیب فرما۔ ملت دے جوانوں میرا اللہ اپنی عزت واسطے علم دے میدان رزق دے میدان کو کوشائیں، انہوں نے اپنی مدد اور حمایت نصیب فرما۔ سید تنویر حسین شاہ صاحب نے تمام عالم اسلام نال تمام حاضرین میرا اللہ آمد ولی اللہ محبت دے بروز معاشر اس حسین ابن علی کے ہاتھ کا بوسہ نصیب ہو سکے۔ اللہ کا شاد ہے، اللہ بڑا رش ہے حسین ابن علی کے آس پاس، جتھے ملاقات ہونی ہے تیری حضرت امام حسین علیہ السلام نال، اتھے بڑا رش ہے کہ رش عام بندے کا نہیں، متقیان کا رش ہے، صالحین کا رش ہے، عاشقین کا رش ہے، اللہ کے دین تے جان مارنا کا رش ہے، اللہ کے دین تے مال قربان کرنا کے اندر رش ہے، اللہ کے دین تے اولاد قربان کرنا کے اندر رش ہے۔ حسین کے قریب کھلونا تو قربانی دینی پڑے گی۔ کوئی خاص تحفہ لے کے بارگاہ حسین ابن علی مل جاؤ مسلمانوں، تاکہ تیرا قدم اس بچائی میں جاوے جتنے حسین جیسا امام موجود ہے، تو کم از کم تیرے راہ منگنا نہ پڑے۔ اس 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زندگی میں کوئی ایک تحفہ ایسا لے کے بارگاہ حسین نے جا کہ تیرا قدم آئے، حسین پکار جا کر رستہ دیو میرا غلام میرے دربار میں۔ ایک تحفہ ایسا لے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی۔ اساتذہ کے ہدف نہیں ملے گا، اس واسطے محنت ہے۔ حسین ابن علی کا اکھانا، حسین ابن علی کا سجانا، حسینی اکھانا آسان ہے، حسینی بن کے بھی کھانا مشکل ہے۔ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، اتھے کلیہ میں کہتا ہے، اتھے بڑھتی بھی ہے، اتھے آل علیہ میں کہتا ہے مسلمان کا بے نیاد ہو جائے سو مسلمانہ ایسا کم کر کے بھی کھا بارگاہ حسین بن علی وچ کہ تیری پہچان ہو جائے، زندگی بڑی ہے 30 سال 40 سال 50 سال حسین بن علی کی بارگاہ وچ اپنی پہچان، اور پہچان بنے گی قربانی نال۔ سب تو پہلے اس بارگاہ وچ میسج قبول کرنا چاہتے حسین، میں مسائل کے پاس سے جا رہے ہیں، میں ساری گفتگو مسائل سے کر رہے ہیں، جو دل میں مسائل لگ گیا ہے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، حسین بن علی علیہ پاس سے چھوڑو، اپنے روح نو، اپنے کردار نو، اپنی ترجیحات نو موڑو حسین بن علی کی رضا علیہ پاس سے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ جتھے دے سر رکھن کا پتہ نہیں پہ لگنا، اتھے سر کٹاون کی بات کیا کری ہو۔ خدا کا بات نہ اللہ کل شاید قدیر کا سجدہ، اس کے مثلوں میں مثال کا سجدہ، ایک تیرا داخل ہے بارگاہ حسین ابن علی کا، اور اس راز کی سب کو معمولی ازمائش ہے، معمولی کوئی موت
حق دے راہ تے جان نثار کرنا ہے، حق تے پڑھن والے واسطے سب تو جڑی معمولی آزمائش ہے وہ موت۔ اتنے بڑے سماج میں جملہ کر لگا مسلمانوں ذرا سنو میں کی آخ رہا، حق دے نام تے مرنا آسان ہے، حق دا ہو کے روزانہ جینا مشکل ہے۔ ہر روز حسین کا ہوتے، ہر نگاہ حسین کی ہوتے، ہر کلام حسین کا ہوتے، ہر قدم حسین کا ہوتے، ہر حرکت زندگی حسینی ہوتے، سر کٹان تے پل لگتا ہے، سر کٹیا روز حسین کا ہو کے جینا، روز اس دائرے میں ٹکے رہنا جس کو حسینیت آتا ہے، لیکن لوگ بدیائی کے دائرے میں نہیں قائم۔ یہ میں بڑے آسری نیش کی بات کر رہا ہوں، لیکن بنیاد سب کو پہلی انسانیت ہے، انسان ہے پھر مسلمان ہے، مسلمان ہے تو پھر مومن ہے، مومن ہے تو پھر امیر علی ہے، علی امیر ہے تو پھر دروازہ کھلتا ہے جس میں کربلا، پھر اس دروازے کے اندر حسینیت ہے، ہوتے قربانی تو احساس سے نہیں چھوڑے جاتے، مال نہیں چھوڑے جاتے، خیانت نہیں کی جاتی، جھوٹ کا تصور نہیں، بدیانی کا کوئی معاملہ نہیں، وہ تھے اللہ ہی اللہ ہے۔ دو ہی ملہ نظر آئے گا، یا عرش ملہ نظر آئے گا یا کربلا ملہ نظر آئے گا۔ اپنی زندگیاں قربانی کم از کم اپنے وجود سے تاریخ کرنا لگانا، اپنے تیرے بیٹے والے گواہی دے دے کے حسینی ہے۔ برادری کی تمنانا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت وقت چاہیے اس واسطے، بڑی جنگ چاہیے اپنے کردار والا اپنے آپ تیرے بیٹے سے من جان کہ یکتا پرست ہے، تیرے اہل خانہ تیرے پہ یقین کر جاؤ کہ جھوٹ نہیں بولتا، خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرتا، اپنا ثابت کر اس بیٹے کے بیچ زندگی گزر جائے گی، اطاعت نہیں گزارو گے نوجوانوں اطاعت بھی گزر جائے گی، نافرمانی نہیں گزارو گے اطاعت بھی گزر جائے گی، اور کسی کی ہے رستہ مشکل لیکن چلنا والے واسطے نہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، رزق حرام سامنے ڈھیر ساری آفر آ رہی ہے، لیکن ٹھکرا رہے ہیں، کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ کل سچ کے منہ لگنا ہے، گناہ کے نام کیا رہے ہیں لیکن حق واسطے نہ ٹھکرا رہے، کیوں کل کسی عدالت میں جانا ہے۔ مسلمان علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح اس بدن کو گناہ کا لطف چکھایا ہے اسی طرح اسے اطاعت کے رنگ سے آشنا کرو۔ نہیں کر سمجھ رہے؟ جو تو گناہ لباس انسان مائل ہوتا ہے تو گناہ اس کی کتنی بدل میں خوشی ہوتی ہے، کتنا انسان تیار ہو رہا ہے گناہ واسطے۔ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس بدن گناہ کا لطف چکھایا ہے، اطاعت کا رنج بھی چکھا ہے، نہیں چاہتا کہ میں ساری رات کو سمجھے کے کھڑوا انقلاب اس بدن کا نہیں دل کرتا کہ میں قرآن کھولوں، فرمایا لیکن کھول، اس بدن کا نہیں کام دل کرتا کہ میں پچھلی رات اٹھ کے دیگر سمجھ لاؤ 18 جیٹ کی دیگر سمجھ لو، اس سے دیگر مجھے سمجھو ڈھیر سارے مارے گئے تن تنہا رہ گئے حسین آئے کر کڑو منا لے اور 4000 تیر دمون حسین ابن علی علیہ پاسے مقتل کی روایت کل 12000 بندہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے گھوڑے دے پیچھے دوڑیا 12000 بندہ، اور اس 12000 بندے واسطے سید ساجدین کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا عزادارو اگر تسی عصر عاشور صرف او شور سن لو جیڑا 12000 گھوڑے دے پیچھے مچایا ہے، فرمایا ہنسنا بھول جاؤ۔ امام علیہ السلام فرمایا مسکرانا بھول جاؤ گے، کہ سنا کی ہوتا ہے، اس سے 4000 جنہیں کو ٹھیک ہے۔ ہماری بنے صاحب خدا کی لعنت ہوئے، ایک بلند ٹپے تے چڑھے، اشارہ کر کے آتا ہے میں رومال ہلاوا نا
اکٹھے تیر مارو، زیر نہیں چھوڑ رہے حسین، رقابہ میں پیر ٹکائے اور شبیر، اکٹھے تیر مارو، تیرہ دے حملے نہ اللہ علیہ اکبر دبابا آئے کر کے رونا لیو۔ تاریخ آدھی کہ جدو تیرہ نے کمان چھوڑے آنا جتوں تیر گزر دیں تھلے ہنیرہ ہی ہو جانا ہے۔ جملہ اوکھا ہے پڑھ دے مجھے میری روایت ہے مجھے سنا دے میں اوکے میں آدھا میں راشد نہ کھڑا کر دینا تو تلوار تیار رکھئیے 10,000 بندہ تلوارہ من کر لو حسین نے آفات شمر واپس میرے رومال نے لکھا رکھی تو رومال ہٹاما نا تو ضرب مار کے سر کٹ لوئی کی پتا ہزارہ کے لکھا میں راشد 50,000 روپے رہے حسین کو مارنا لگا انہیں آئے کر کے رونا لیا اتنا پوری کوشش کی لیے قاتل چھپ جاوے اور پتہ لگ گئی شام تک شمر سکینہ کو کیا مارنا ہے نہیں آیا جلدی حالے کے لیے اس باتوں میں جہاد پایا ہے کوئی ماتم کرنا تھا یا پچھے مانا ہے بابا میں آگیا یا اللہ اتنے غصہ پہ کھڑ دے ہو اپنے ہاتھ چاہ کے جواب دے ہو کم رک گئے میرا مولا دوائی قبول فرما جنگ رک گیا سیدھیاں لڑا کے نہ روئیا میرا اگلا سوال ہے اگر جنگ نہیں رکے پھر تیر کدے لگ دیا آئے تکنا لیا دو تیر آنا ہے حسین سکینہ بچنا ہے آئے کلمہ لیا تیر شبیر مٹک رہے زخم بھی مٹک رہے نکے نکے آتھتا لیا اتنا کیا دلے پہ زینب نہ بھیجا اللہ دے نام پہ جسا مارنے مارے ماتم کا پرسا سکینہ سکینہ
دھونے بھرتی نہیں کریں سید اللہ سجیدہ نکیاں کیاں نے پیو بیٹھے اس اشارہ کرنے جانے جنا کے سکینہ مارن والے مسلمان جولی چوٹ کھلوتی ہے بابے لگا من اپنے آدھے اٹھے چلی ہے کتے مسلمان سیدہ نے کتے لکاما بات تکنا لے مگاو کار کے رونا لیا پٹا کیا دیے بابا اٹھے چلی ہے جتے مسلمان ہوئے باقی آئے نکلی ہے رو کیا دیے بابا دل چڑی ہے ناکو کر بھلا مانے ہے بابا دل دیگر پہ آیا ہے نادامی دیا چاچا مانے ہے لہن میں آیا ہے نانی کسگا فقیر مانے ہے اے بابا نولد پیگو مانے ہے دس دس سے مسلمان مسلمان دے پیو میں سیدہ جائے سکینہ نبی زینب دریرہ سیدہ من شبیرہ بسم اللہ اللہ تشکر مسلسل دور میں حق نہیں جاؤگے حق نہیں جاؤگے آدمیاں روگوں کے حسین میں انجل کا دھاما آئے کر کے رونا لیا کوئی بیٹا غریب ہو گئے ہاتھ نہیں کرتا میں نوابے کربلا لگو کرا مسلمان جمعنا کے ہاتھ بیا کرتا آج وعدہ کر حسین کے قتل دی مجلس ہے وعدہ کر مر جائیں بھول کے شراب کیا تنشی مدایا نچدا شراب اکبر بلا سے نمبر پوسا نمبر پہ نچنا تاجی ناش شروع جو بتا گئی ہمیں جو بتا گئی
या